دورہ قرآن میں 22واں پارہ، لیکن ہم سورۃ الاحزاب کو شروع کریں گے جو کہ 21ویں پارے کے آخر میں آ رہی ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات کی جا رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے، لیکن یہ تمام ایمان والوں کو ایڈریس کر رہا ہے، سب سے مخاطب ہے، اور تمام الناس کو بھی، یعنی دیکھیں الناس کا ورڈ بار بار آتا ہے قرآن کریم میں، تو اس سے کیا مطلب ہے، یعنی ان کے لیے بھی ایڈوائز ہے، نصیحت ہے، اگر وہ اس نصیحت کو حاصل کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس پر جمے رہیں۔ یعنی تقوی کا مطلب یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق جو اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز ہے، قرآن کریم آپ کو عطا فرمایا، تو اس کے ان احکامات کی روشنی کے مطابق آپ اللہ کی اطاعت کیجئے اور معصیت کے کاموں سے بچیے۔ بات اگین وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پرفیکٹ تھے نا، معصوم تھے، تو یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ تمام ایمان والوں کو، کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالو، اس کی اوبیڈینس میں رہو اور اس کی ڈس اوبیڈینس سے بچو۔ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ان کو فالو نہ کیجئے جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے اللہ کی طرف لے کے چلیں گے؟ ویری سمپل۔ تو آپ ان سے بچیے اور ان ہیپوکریٹ سے بچیے، یہ بھی آپ کو ڈسٹرے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، علیم ہے اور حکیم ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ فالو کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، آپ کے رب کی طرف سے، اور بے شک جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اسی کی وضاحت میں بات اس طرح ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں، یعنی نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اس لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حدیث بھی وحی کی فارم ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ٹرسٹ کیجئے، وہی آپ کا زبردست وکیل ہے، اور نہیں اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل بنائے۔ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں کچھ ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، ایک سے زائد ہیں، تو دو تین میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ دعویٰ ایک منافق کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کافروں کے ساتھ۔ اس کی تردید میں یہ آیت آئی، اور اس کو مسند احمد روایت کرتے ہیں، یہ جو پہلی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرمانے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اس کے دشمنوں کی اطاعت بھی جمع ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو صاف جھوٹ ہے۔ دوسری اوپینین کیا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جائیں گے، یہاں پر ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہی کی تمہید، یعنی یہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے بات کی ہے جو آگے ابھی آنا ہے۔ جیسے اگلی آیات میں بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی، چاہے تم قسم بھی کھا لو، کہ وہ جیسے زہار کا مسئلہ پڑھا تھا نا سورۃ المجادلہ میں، تو آپ 28ویں پارے میں اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً کوئی شخص اگر یہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کے جیسی ہے، تو زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اور ایسا کہہ دینا، لیکن اس غیر اخلاقی رسم کا بھی خاتمہ ہوا، اور اس پر پھر یعنی اصول بتا دیے گئے سورہ مجادلہ میں۔ تو اللہ فرما رہے کہ جس طرح کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، اس کی وہی ماں ہوگی جس نے اس کو جنا ہے۔ اسی طرح دوسری بات بڑی اہم، کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، یعنی لے پالک بیٹا ہے، تو وہ اس کا لے پالک بیٹا ہی رہے گا، اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھیے کہ قرآن کریم کو نہ صرف سنیے بلکہ چیزوں کو سمجھیے اور امپلیمنٹ کیجیے اپنی لائف میں، یہ رحمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو حقیقی بیٹا وہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے باپ کا ہی بیٹا رہے گا، اور اسی کا نام اس کے آپ کے جو کاغذات بنیں گے، جو بھی بچہ اگر اسکول میں جائے گا، اسی کے باپ کا نام لگے گا جو اس کا اصل باپ ہے۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں، اور نہ ہی اللہ نے تمہارے لے پالک لڑکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ تمہیں بتاتا ہے، یعنی یہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ بتا رہا ہے، اور لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف سے نسبت کر کے بلاؤ، یہی انصاف کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے ناموں کا نہیں پتا، تو اب کیا ہے کہ ان کی نسبتیں اپنی طرف تو بالکل نہ کرو، البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو انہیں تم اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا نہ سمجھو، یہ اللہ نے فرما دیا۔ تفسیر میں آپ چیک کر سکتی ہیں یہ ساری باتیں، مزید اگر آپ اس میں کھود کرنا چاہ رہی ہیں۔ اب اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مسئلہ پیدا ہو،
کیونکہ انہوں نے بھی سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا۔ اب اس آیت کے بعد ظاہر ہے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی پیش کیا کہ آپ نے کہا کہ اسے دودھ پلا کر اپنا رضاعی بیٹا بنا لے، کیونکہ اس طرح تو اس پر حرام ہو جائے گی۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی جس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، اور اسی طرح باقی رشتے بھی حرمت والے ہو جائیں گے، اس کی بہن بھی، ٹھیک ہے، پھر آگے جو اس کی بہن کے بچے ہیں سارے اسی طرح حرمت والے رشتے بن جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو تفسیر میں بات آتی ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پلانے سے یہ رشتہ قائم ہوگا، 5 مرتبہ، کہ اتنا دودھ بچہ پیے کہ اس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں، یہ اسکالرز کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، بچہ لے کر پالنا، پھر اس کو اپنا نام دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، یعنی اپنے باپ کا نام ہی بدل دیا، تو اس نے کفر کیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو اگر یہ بات معلوم نہیں تھی تو اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر دیتا ہے تو اس پر پھر کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ جیسے فرما رہے کہ غلطی سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک آپ کو علم نہیں تھا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، آپ کا شفیق ہونا، رحم دل ہونا، مہربانی کرنا مومنوں کے لیے، یعنی آپ نے تو اپنے جیسے کہ بازو بچھائے ہوتے تھے مومنوں کے لیے، تو اس کے بارے میں ذکر کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ کا ادب و احترام کا ایک سٹینڈرڈ بتا دیا گیا کہ ہائیسٹ لیول ہے آپ کی آنر کا، یعنی دوسرے مومنوں نے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کی بیویاں ہیں وہ مائیں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ بڑی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرما دی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی مفہوم کیا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی محبت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے، یعنی اللہ اور رسول کی محبت جب تک ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آیت کے اگلے حصے میں انہیریٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ اب وراثت صرف قریبی رشتہ داروں، یعنی جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے، جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، اب انہی کو دی جائے گی۔ جو پہلے بات ہی نا کہ مہاجرین یا اخوت کی بنا پر اب وہ وراثت اس طرح تقسیم نہ ہوگی۔ اگر کوئی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یعنی کہ جو وراثت میں جو نہیں ہے شریک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ان کو دے لے رہا ہے، تو اس سے یعنی یہ اچھی بات ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے، یعنی جو اللہ نے رشتہ داروں کے حق مقرر کر دیے ہیں جیسے سورہ نساء میں، تو یہی اصل میں محفوظ تھے لوح محفوظ میں، یہی تھے اصل حکم۔ ہاں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عارضی طور پر مصلحتاً کسی وزڈم کے بنا پر دوسروں کو وارث قرار دیا، لیکن اب یہ جو وہ جو چیز کی تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اب اسی طرح وہی حکم چلے گا، یعنی جو رشتہ داروں کے حق مقرر ہو چکے ہیں اب انہی کو ہی دیے جائیں گے اسی طرح، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت میں ایک عہد کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں 5 انبیاء کا خاص ذکر آ رہا ہے جس سے ان کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے۔ الفاظ کیا ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور خاص کر آپ سے نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، ان سب سے عہد لیا۔ اور عہد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ وعدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کا اور تصدیق کا انبیاء سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مضمون قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرو گے، یعنی یہ بھی ہم نے پڑھا نا سورہ یاسین میں کہ ایک وقت میں ایک سے زائد نبی بھی تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے بھائی بھی نبی تھے، اسی طرح سورہ یاسین میں 3 انبیاء کا ذکر ملتا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ آئے تھے۔ تو بات یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی اس سے مراد وہ والا وعدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے لیے کہ اگر دوسرا نبی آپ کی زندگی میں آ گیا تو آپ نے اس کی مدد اور اس کی تصدیق کرنی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ وہ حد ہے جس کا ذکر سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 5 نبی ہیں جن کی عظمت اور شرف کا اظہار یہاں پر ہو رہا ہے، ان کا آنر۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے جو سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح اللہ آرڈر میں چل رہا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا۔
اور اس عہد کی وجہ کیا؟ تاکہ اللہ اپنے سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا یا یعنی یہ بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے انبیاء سے جو عہد دیا اس کی وجہ یہ تھی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، تو یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ اگلی آیات میں غزوہ احزاب کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے جو کہ 5 ہجری میں ہوا، اور اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اراؤنڈ خندقیں کھودی، یعنی آپ اس کو کہہ لیں دا ٹرینچ وار۔ اور اس کا دوسرا نام احزاب اس لیے ہے کہ اس موقع پر تمام اینیمیز آف اسلام یعنی تمام دشمن اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے تھے، یعنی یہود بھی اور مشرکین بھی۔ یہاں پر میں زیادہ ڈیٹیل نہیں رکھ سکتی، لیکن چند اہم باتیں ضرور آپ کے آگے رکھ دوں گی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور دوسری طرف یعنی یہودی اور مشرکین ان کی تعداد 10,000 کہی جاتی ہے، اور مشرکین کی یعنی ان کو لیڈ کرنے والا ابو سفیان تھا۔ اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، اور دوسری طرف جو بنو نذیر کے یہودی سردار حوی بن اخطب نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا تاکہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ اب یہ تھا معاملہ کہ 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا، یعنی 1 مہینے تک وہ مسلمانوں کے یعنی مدینہ کے اراؤنڈ میں وہ رہے، یعنی ایک طرح سے مسلمان دشمنوں کے بیچ گھرے ہوئے تھے۔ اور اسی موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھودی گئیں۔ اب مسلمانوں کی جو حالت تھی یعنی وہ تو نہایت خوف زدہ تھے، 1 ماہ کا محاصرہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ تو اس بے حد پریشانی اور خوف کے موقع پر جو اللہ نے غیبی مدد کی اپنے لشکروں سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس احسان کو یاد کرو جب فوجیں تمہارے سامنے آ گئیں اور اللہ نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہی اسی طرح کی ہوا تھی جس طرح کی ہوا سے آدھیوں کو ہلاک کیا گیا۔ اور یہ ہوا ایسے سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی کہ اس نے ان دشمنوں کے خیموں کو اکھاڑ دیا، جانور رسیاں توڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ہانڈیاں الٹ گئیں، یعنی سب بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ تھا اللہ کا لشکر۔ اور بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھتے ہیں۔ اور اب پھر آگے بات آتی ہے کہ جب دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے آگے، یعنی اس سے مراد یہی کہ دشمن نے ہر طرف سے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی وہ حالت تھی کہ جیسے اب موت بس آن کھڑی ہے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرتے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ اللہ کے وعدے کو فریب سمجھتے تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تقریباً 70 منافقین تھی جن کی زبانوں پر یہ بات آ گئی، جو کہ ان کے دلوں میں تھی کہ اللہ کا وعدہ تو بس ایسے ہی فریب ہی ہے۔ اور مومن پوری طرح آزمائے گئے، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا، یعنی وہی ہپوکریٹ، کہنے لگے کہ وہی بات کہ یہ وعدہ محض دھوکہ ہے۔ اور انہی کی ایک جماعت نے پھر ایک آواز لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے تو ٹھکانہ نہیں ہے یہاں پر، چلو اب یہاں سے نکلو۔ یعنی یثرب پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اب وہ کیا کہنے لگے کہ یہاں سے نکلو، اپنے گھروں کو واپس لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک جماعت یعنی ایک گروہ یہ بھی کہنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے تو گھر میں غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ محفوظ تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے کہ یہ ان کے دلوں میں تو ایمان یعنی گیا ہی نہیں، یہ یہاں تک کر دیں کہ اگر دشمن ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں تو، اور وہ دشمن ان سے کفر و شرک کا مطالبہ کریں تو یہ واپس پلٹ جائیں۔ اصل میں جیسے آگے بات آتی ہے کہ ایمان والے تو یہ ہوئے ہی نہیں تھے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ان منافقین سے کہ جو جنگ بدر تک تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کے مال غنیمت لے کر لوٹے تو پھر انہوں نے اسلام کا اظہار کر لیا اور کہا کہ جی آئندہ جب تم کافروں سے لڑو گے تو پھر ہم بھی جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس وعدے کو یاد کرو، اللہ یاد کروا رہا ہے اس وعدے کو کہ تم نے عہد کیا تھا، اب وہ اس عہد کی بھی پوچھ ہوگی۔ اور آگے بڑی زبردست بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ فرار تو فائدہ نہ دے گا، یعنی تم بھاگ کر کہاں جا رہے ہو موت سے یا قتل ہونے سے، اور یہ دنیا کے مزے تو تھوڑی دیر کے ہیں، یعنی آخرت ہمیشہ کی جو چیز ہے اس کو تم دنیا پر پریفر کر رہے ہو، لیکن بات وہی کہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہے منافقوں کے پاس۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ تمہیں پکڑ لے یا اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے؟ کوئی ہے تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرنے والا تمہیں کوئی نفع دے دے اگر اللہ نہ دینا چاہے؟ اور تم اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہ پاؤ گے، یعنی تمہیں اللہ بیمار کرنا چاہے یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا ہے؟
اور بخوبی اللہ واقف ہیں ان منافقین سے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو لوگ ہیں، یعنی یہ منافقین دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یعنی نہ خود جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، بلکہ ان سے کہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ ملو، اور کبھی کبھی ہی یعنی لڑائی میں بھی یہ کم ہی جاتے ہیں، اور تمہاری مدد میں بھی، یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی مدد میں بھی بخیل ہیں، کبھی بھی سچے دل سے آپ کی مدد نہ کرے۔ بلکہ کیا ہے کہ یہ منافقین تو اسی چکروں میں ہوتے تھے کہ یہ مسلمان مارے جائیں اور ہمیں ایسی خبریں ملیں۔ یعنی جب خوف کا موقع ہوتا ہے، جنگ کا موقع، تو آپ ان کو دیکھیں کہ یہ نظریں آپ کی طرف جما دیتے ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی وہ بس وہ مرنے کے قریب ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمیں جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے نکلنے کو۔ پھر دوسری طرف اگر جنگ یعنی جنگ میں جانے کے لیے موت آ جانی ہے، اور پھر جب جنگ کا خوف ختم ہو گیا، جنگ ختم ہوگی، تو اپنی تیز زبانوں سے بڑی پھر کیا کریں گے، پھر باتیں کریں گے مال غنیمت لینے کے لیے۔ یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے، یعنی تقسیم کے وقت پھر ان کی زبان کی تیزی دیکھیں، پھر دوسروں کو متاثر کر کے پھر زیادہ سے زیادہ مال حاصل کریں گے اور لڑائی میں پیچھے ہٹیں گے۔ یہ ہے منافقوں کا حال، اور یعنی مال میں حریص اور ایمان لاتے نہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ ان کے تمام اعمال خراب ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اللہ کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے۔ پھر انہی منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر اتنا خوف ہے، اتنی بزدلی ہے کہ یہ خوف و دہشت سے ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کا جو لشکر ہے وہ گیا نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی یہ یہی سمجھتے ہیں کہ دشمن ابھی بھی اپنے خیموں میں موجود ہے، اور اگر دشمن دوبارہ سے واپس آ جائے تو ان کی خواہش ہوگی کہ مدینہ میں رہنے کی بجائے یہ باہر بادیہ نشینوں میں کے ساتھ مل جائیں، اور وہاں سے آپ لوگوں کے بارے میں پوچھتے رہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں کہ نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ فتح میں ہم نے پڑھی ہے۔ اور جب مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو بہت ہی کم لڑتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ایمان والوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اب دیکھیں، یہ آیت اگرچہ جنگ کے وقت پر نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ کے جو اقوال ہیں، یعنی جو آپ کی باتیں ہیں، جو آپ کے کام ہیں، افعال اور احوال، ہر حال میں مسلمانوں کو آپ ہی کو فالو کرنا ہے اپنے زندگی کے تمام معاملات میں۔ اور آپ کی ذات ماڈل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اگلی آیت میں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی خوبی بیان کر رہا ہے، سچے ایمان والوں کی، سچے مومن کی خوبی کیا ہے، اس میں اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس سے جان جائیں کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومنوں نے احزاب یعنی ان گروہوں کو دیکھا جو اکٹھے ہو کر آ گئے تھے، تو اب انہوں نے کیا کہا، اور یہ بھی بات آئی ہے کہ کہیں پر یہ بھی آیت قرآن کریم میں آپ کو ملتی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ڈر جاؤ، تو انہوں نے وہ نہیں ڈرے۔ تو یہاں پر بات آ رہی کہ انہوں نے کہا یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ رسول نے ہم سے کیا، اور ہمارا اللہ اور رسول سچا ہے اپنے وعدے میں، اور اس چیز نے یعنی دشمنوں کی کثرت نے اور اکٹھے ہونے نے ان کے ایمان کو نہیں کم کیا، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ تو بات یہ ہے جو زندگی کی آزمائشیں ہیں، ٹیسٹ ہیں، یہ ٹرائلز، یہ سب اللہ آزماتا ہے میرا بندہ میری طرف کتنا ہے، ایمان میں کتنا پختہ ہے۔ تو دیکھیں جو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے نا، پھر وہ ڈگمگا جاتے ہیں، ذرا سی پریشانی آئی تو ساتھ ہی اللہ کی معصیت کے کام شروع، اللہ نہ کرے۔ تو یہ سب جو زندگی کی چیزیں ہیں نا، آزمائشیں، یہ ٹیسٹ ہیں۔ تو دیکھیں ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ اور آگے اللہ مزید خوبی بیان کر رہے ہیں کہ مومنین میں سے کچھ ایسے بھی رجال ہیں جو کہ اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں، یعنی جیسے یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس پریشانی کے موقع پر اپنی جانثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کچھ ایسے بھی رجال ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو بھی پورا نہیں کیا، وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ وما بدلوا تبدیلا۔ اب ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جو کہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن پھر انہوں نے بھی یہ وعدہ کر رکھا تھا، عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی مارکا آیا تو ہم جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، اور جن کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ بدلے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ سب چیزیں کیوں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے، اور منافقین کو اگر اللہ چاہے تو سزا دے، اور وہ چاہے تو توبہ قبول فرمائے ان کی، اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ منافقین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دے، یعنی اگر وہ طلبگار ہوں ہدایت کے۔ پھر آگے بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے سے بھرا ہوا، یعنی اللہ نے ان کو نامراد ہی واپس بھیجا اور انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اس جنگ کا۔
اور اللہ ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو تو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی، بلکہ اللہ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے ہی مومنوں کی مدد کر دی، سبحان اللہ، اور وہ بڑا غالب اور قوتوں والا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اہلی کتاب جنہوں نے ان کے ساتھ پلاننگ کی تھی، انہیں بھی اللہ نے ان کے قلعوں سے نکالا اور ان کے دلوں میں رعب بھرا، اور ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی اور یعنی اللہ ہی نے تمہیں ان کی زمینوں کے ان کے گھر بار کا وارث کر دیا۔ اس آیت میں غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ اس کی مختصر ڈیٹیل آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ یہ ایک یہودی قبیلہ تھا اور اس نے اپنے عہد کو یعنی جو ایگریمنٹ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے اگینسٹ یہ گئے، اور انہوں نے جنگ احزاب نے مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا، یعنی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کو آئے تھے، یعنی یہ بھی تو ان کے ساتھ مل گئے، تبھی تو سب مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے۔ سو اس جنگ سے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، جبکہ فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں رکھے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے وہی دے کر بھیجا ہے کہ ہمیں اب بنو قریظہ کے ساتھ نبٹنا ہے۔ تو آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں۔ ان کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ اب یہ قلعوں میں بند ہو گئے یعنی یہودی، اور باعث مسلمانوں نے پھر ان کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 25 روز تک رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا حاکم یعنی انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، اور جو وہ بات کریں گے ہم تسلیم کریں گے۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ جو لڑنے والے لوگ ہیں، یعنی جو لڑائی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، یعنی ان کے جو جوان ہیں ان کو قتل کیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے، اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا، یہی فیصلہ آسمان کے اوپر اللہ کا ہے، سبحان اللہ، یعنی مومن کا صحیح فیصلہ۔ تو اس فیصلے کے مطابق ان جنگجو افراد یعنی جو لڑنا چاہتے تھے ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، اور مدینے کو ان سے یعنی پاک کیا۔ پھر جی اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ دنیا کی زندگانی چاہتی ہیں، یعنی دنیا کی رونقیں اس کی زینت چاہتی ہیں، تو آؤ پھر میں تمہیں کچھ دے دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر یقین رکھو کہ نیک کام کرنے والیوں کے لیے زبردست اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اچھا جی، اس کی ڈیٹیل میں کچھ اس طرح بات ہے کہ فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالت ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہو گئی، تو اس پر انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی اپنے نان نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ پسند طبیعت کو پسند نہ آئی، یعنی آپ تو سادگی پسند تھے۔ بہت سی احادیث ہیں، پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے فقر و فاقہ کو پسند کیا، آپ مسکینی کی حالت کو پسند کرتے تھے، آپ کو عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہ تھا، حالانکہ اللہ نے تو یعنی اپنے نبی کے لیے تو اللہ نے چاہا، یہ مطلب آپ سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تو اب یہ بات آپ کو پسند نہ آئی اور آپ نے بیویوں سے علیحدگی کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی، اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو آیت سنائی اور اختیار دیا کہ وہ یعنی کس چیز کو چوز کرنا چاہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو یا پھر دنیا کی زندگی کو، اور انہیں وہی بات کہ جیسے انہیں محبت ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو خود سے کرنے کی بجائے اپنے والدین کے ساتھ بھی مشورہ کیجیے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کسی اور سے مشورہ کروں، حالانکہ میں اللہ اور رسول کو پسند کرتی ہوں۔ اور یہی بات پھر باقی ازواج مطہرات نے بھی سنی اور انہوں نے اسی بات کو ترجیح دیا۔ آگے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی جیسی تو ہو نہیں، لستن کاحد من النساء، بلکہ یعنی تمہارا تو آنر مرتبہ عام عورتوں سے بہت بلند ہے، اسی لیے اگر آپ اچھا کام کر رہی ہو، نیک کام کر رہی ہو، تو آپ کو ڈبل اجر ہے، اور اگر آپ ایسا کام کر رہی ہو جو مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں، تو اس پر پکڑ بھی پھر زیادہ ہے، پکڑ بھی سخت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں میسج مومن عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مومن عورتوں کو بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، ان کا بھی تو آنر کوئی کم نہیں ہے۔ تو ایک مومنہ جو قرآن پڑھنے والی ہے، اللہ کی فرمان برداری کے کام کرنے والی، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کاموں کو کرے جو اللہ کی فرمان اوبیڈینس کے کام ہیں۔ اور پھر آگے نصیحت کی جا رہی کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو
اور نامحرم مردوں سے نرمی سے بات نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نرمی کے لہجے میں بات کرنے سے ان کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو۔ پھر اسی طرح یہ بھی روکا گیا کہ قاعدے کے مطابق بات کرو، یعنی یہ ایسا بھی نہ ہو روکھا پن صرف زبان کی حد تک ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ اخلاق کے اگینسٹ وہ بات نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی نصیحت کی گئی کہ بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر کم نکلو، یعنی گھروں میں قرار پکڑو، کم سے کم گھروں سے نکلو اگر ضرورت کے وقت جو ہے وہی اجازت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت کو، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو، یعنی اس آیت میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلا دیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بے پردہ ہو کر نہ نکلا جائے، صرف چہرہ اور وہ اعضاء جو دکھ جاتے ہیں جیسے کہ پاؤں اور ہاتھ وغیرہ۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ یعنی اللہ نے تو مومنوں کی جانوں کے بدلے میں جنتوں کا سودا کر لیا ہے نا، تو اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اس مرتبے پر، اس آنر پہ لے جائے، اس درجے پہ لے جائے جو اللہ تم نے تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ چاہتا ہے یہ دنیا کی غلاظتوں میں انسان نہ پڑے۔ جو اللہ کو زبردست مومن چاہیے، زبردست دل کے ساتھ، تو وہ بات جیسے یہاں پر بھی آ رہی کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے ان گندگیوں سے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا اور خبردار ہے۔ پھر آگے بڑی خوبصورت آیت ہے، ایک لمبی آیت ہے کہ یعنی یہاں پر اسپیشل اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر کر دیا کہ کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے، یعنی عورتیں یہ نہ کہیں کہ بھی ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس آیت میں خاص کر دونوں کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہا گیا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اور فرما بردار مرد اور عورتیں، اور سچے مرد اور عورتیں، اسی طرح صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اسی طرح خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ہی ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور اگلی آیت میں بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ بات رہ ہی نہیں جاتی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی بھی معاملے میں تو اب اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ بڑی زبردست بات یہاں پر سمجھا دی ہے کہ جب اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ اور میں نے پیچھے بھی بتا دی آپ کو یہ بات۔ اور جس نے نافرمانی کی اللہ رسول کی فقط دلہ دلالا مبینہ، یعنی پھر تو وہ بڑی ہی واضح گمراہی میں گیا۔ اچھا جی، پھر آگے ذکر آ رہا ہے یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے رسول سے کہ یاد کریں کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں بات چھپائے ہوئے تھے جبکہ اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے خوف کھا رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اللہ سے خوف کھایا جائے۔ اس کے پیچھے کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں آیات نازل ہوئیں۔ بات یہ تھی کہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا پہلے، اور زید بن حارثہ اصلاً عرب نہ تھے، انہیں بچپن ہی میں زبردستی کسی نے پکڑ کر بطور غلام بیچا، اور پھر حضرت ختیجہ کے نکاح کے بعد ختیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی، یعنی تحفتاً زید رضی اللہ عنہ کو آپ کو دے دیا، پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی ذات زینب رضی اللہ عنہا سے کروا دی، اور وہ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو اب بعد میں ان کی آپس میں نہ بن آئی، تو اب وہ زید بن حارثہ ان کو چھوڑنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ اس طرح نہ کریں۔ اب اللہ کا پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، لے پالک والی بات، وہ جو سب سے پہلے پیچھے بات ہوئی، ٹھیک ہے، یاد کیجئے۔ تو اللہ کا کیا پلان تھا کہ جب زید بن حارثہ ان کو یعنی طلاق دیتے ہیں تو ان کی شادی یعنی ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے، اور اس طرح اس رسم کو ختم کیا جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ نے آسانی کر دی تمام مؤمنین کے لیے
ٹھیک ہے، اللہ نے کہا میں نے آسانی کر دی ہے کہ وہ جو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں جب اگر وہ یعنی وہ طلاق دیتے ہیں تو اس صورت میں۔ تو یہ تھی ساری وضاحت اس قصے کی ان آیات میں، اور اس کے پیچھے حکمہ کیا ہے، بڑی زبردست وزڈم ہے نا اللہ کی، کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے، بھئی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کا بیٹا کیوں نہیں اللہ نے کوئی زندہ رکھا؟ اللہ چاہتے تو کتنے بیٹے آپ کو دے دیتے، ایسا نہیں تھا نا، آپ آخری نبی تھے، کیونکہ بعد میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے تبدیلیاں کر دینی تھی، کیونکہ لوگوں کا تو یہ شیوا رہا ہے چیزوں کو بدل کے رکھ دینا، اللہ کی کتاب کو بدل دینا، یعنی اللہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی کنیت کسی کے ساتھ لگے، یعنی آپ کا نام کسی کے ساتھ لگے ایز اے فادر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ان کے باپ تھے ہی نہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ختم کر دے گیا بڑے اچھے طریقے سے کہ جب انہوں نے ان کی چھوڑی ہوئی بیوی سے ہی نکاح کر لیا تو سگے بیٹے کی بیویوں سے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس ڈیٹیل کے پیچھے حکمہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ جس چیز کو اللہ فرض کر رہے ہیں اس کے بارے میں نبی ذرا سا بھی پس و پیش کریں، یعنی ذرا سا بھی کچھ اور طرح کی فیلنگز آئے، تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ کار خاص حکمت اور مصلحت پر ہوتا ہے، دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے جو وقتی اور فوری ضرورت کے فائدے کی خاطر کام کیے جاتے ہیں، نہیں، یہ ایسی چیز تھی کہ جو تا قیامت اس چیز کو لوگوں کے لیے کی سمجھ کے لیے رکھنا تھا، اور یہی بات ہے کہ پچھلے انبیاء نے بھی ایسے کاموں کو کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ جی نہ وہ لوگ جو اللہ کے کام کو پہنچاتے ہیں اور تو وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی لوگوں کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی ان کا مرتبہ اور آنر انبیاء کا دیکھیں ذرا، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی ہر اس کا علم اور قدرت کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی، اپنے رسولوں کی، میسنجرز کی کس طرح مدد کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ لوگوں تمہارے، دیکھیں وہی چیز آ گئی نا کہ ما کانا محمد آبا، زبردست آیت، کہ یہ آیت اسٹیمپ کر دی گئی ہے، مہر لگ گئی ہے کہ نہیں ہے محمد باپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے، وہ باپ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، سیلڈ اپ ہو گئی یہ بات، ٹھیک ہے۔ وکان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی تسبیح کرو، اور وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر کیا ورڈ آئے ہیں، هو الذی یصلی علیکم، یعنی نہ صرف وہ غفور الرحیم تمہاری طرف رحمت بھیجتا ہے بلکہ اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کئی جگہ پر بات پڑھی ہے ہم نے، سورہ فصلت میں پڑھ لی ہے نا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست بھی ہیں۔ سورہ غافر میں کیا پڑھا کہ وہ دعا کرتے ہیں مغفرت کی ایمان والوں کے لیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت عدن میں داخل کر دے، آیت نمبر 7 اور 8 سورہ مومن بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ سلام کیا ہے، تفسیر میں ہے کہ جنت میں فرشتے اہل ایمان کو سلام کریں گے یا پھر مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا، نذیر یعنی آگاہ کر دینے والا، ڈرانے والا، سارے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، سراجم منیرا، اور سورج کے لیے بھی سراج کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا چراغ جس سے اندھیرے دور ہو جائیں، کفر و شرک کی جو تاریکی ہیں وہ چھٹ جائیں۔ اور آپ سے کہا گیا کہ آپ خوشخبری دیں مومنوں کو کہ اللہ نے بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اجر ہے، اور آپ کہنا نہ مانیے کافرین کا اور منافقین کا، اور جو ڈیفیکلٹیز آپ کو ان کی طرف سے پہنچ رہی ہیں ان کا بھی خیال نہ کریں، اور آپ اللہ ہی پر ٹرسٹ کیجئے، اور اللہ کافی ہے سارے کام بنانے والا۔ اور پھر بلیورز کو ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اگر طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں ہے، یعنی ایسی عورت جس کا شوہر اس کو چھوئے بغیر ہی، یعنی کوئی اس کے ساتھ تعلقات نہ قائم کرے اور اس کو طلاق دے دے، تو اب ایسی عورت پر کوئی کسی قسم کی عدت نہیں ہے، اور عدت عام طور پر 3 حیض ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دے کر، یعنی کچھ نہ کچھ متاع دے کر بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اگر تو حق مہر مقرر کر لیا، فکس کر لیا ہے نکاح کے وقت ہی، تو پھر آدھا حق مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فکس نہیں کیا تو پھر عورت کے خاندان میں جو روایتیں، یعنی جو سسٹم چل رہا ہوگا حق مہر کے حوالے سے، تو وہی پھر اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب کہ انہیں عزت و احترام سے بغیر کسی تکلیف پہنچائے علیحدہ کر دیا جائے۔ لیکن دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہم اس کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ جو کچھ تم نے دے دیا نا ان کو ایز اے گفٹ جو دے دیا وہ واپس نہ لو، اور سورہ نساء میں بھی یہ بات آتی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، جو چیزیں دی اب اس سے نکلواؤ واپس، کوئی جولری ہے، کوئی کس طرح کی کوئی چیز ہے، اور اب اس کو اس طریقے سے رسوا کر کے نکالا جاتا ہے۔ پھر اللہ معاف کرے کہ کچھ جو بڑے ہی گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عورت پر الزام لگانے سے بھی نہیں باز آتے، یعنی کہ بد کرداری کے الزام لگا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس کتاب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پر طلاق کے بارے میں ذرا میں مختصر ہی بیان کر رہی ہوں، سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ اس کی پھر ڈیٹیل مزید دیکھ لی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو جو مین چیز تھی وہ بتا دی کہ جس عورت کو چھوا نہیں گیا اس کی کوئی عدت نہیں ہے، یعنی جیسے ہی طلاق ہو وہ فوراً شادی کر سکتی ہے۔ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ نے مہر دے دیا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے مال غنیمت کے طور پر آپ کو دی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں، اور جنہوں نے، یعنی جن عورتوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ بھی۔ اسی طرح وہ با ایمان عورتیں جو اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہیں، یا پھر یہ صورت کہ خود نبی سے نکاح کرنا چاہے، تو یہ خاص طور پر آپ کے لیے اللہ نے یعنی اس کام کو حلال قرار دے دیا، اور مومنوں کے لیے یہ اجازت نہیں دی۔ یعنی اس آیت کی شرح میں بات یہ ہے ڈیٹیل میں کہ کچھ ایسے احکام شرعیہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی مومنوں سے ڈیفرنٹ ہیں، ایکسیپشن ہے، یعنی آپ کے لیے وہ خاص کام الاؤ کیا گیا جو باقی بلیورز کے لیے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پر صدقہ حرام تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قیام اللیل کی نماز بعض مفسرین کے نزدیک آپ پر فرض تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی آزادی جو تھی وہی ان کا حق مہر تھی، اور زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح بغیر مہر کے ہوا، کیونکہ آپ کا ان سے نکاح اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے جنت میں ہی کروا دیا تھا۔ یعنی ایک نبی کے درجہ مرتبہ کے لحاظ سے احکامات میں بھی کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے حوالے سے کیا احکامات مقرر کر دیں، کیا لاز بناتی ہیں۔ یعنی یہ حق مہر نہ دینے کی جو بات ہے صرف نبی کے لیے تھی، مومنوں کے لیے، باقی جو بلیورز ہیں ان کو لازمی ہے کہ حق مہر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صورتیں ہیں کچھ جو کہ لیٹر آن بات ہوگی، لیکن ان کے لیے لازم یہ بات ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں 4 عورتیں رکھنے کی بھی تو اجازت دے دی، تو اس میں بھی ان کے لیے فائدہ ہے۔ اور آگے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ جو عورتیں اوپر مینشن ہوئی ہیں تمام عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، تاکہ آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنے کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اوپر ساری ڈیٹیل جا چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر بیویوں کے بارے میں مزید آپ کو بتا دیا گیا کہ جسے آپ چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ چاہیں اپنے سے اگر دور رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہ رخصت دی گئی تھی، سبحان اللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو چلتا پھرتا قرآن تھی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ عدل نہ کرتے؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جو چاہیں کریں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک بیوی کی باری کو کسی دوسری بیوی کی باری پر ترجیح نہیں دی، اور ہر ایک کو باقاعدہ یعنی عدل کے ساتھ اور بہترین حسن سلوک کے ساتھ کام لیا۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں، سب سے بہترین، خیر البشر۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا جن کو آپ نے اپنے سے دور کر رکھا تھا، یعنی باری موقوف تھی، تو بھی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کسی طریقے سے بھی آپ پر کوئی حرج نہیں آ رہا۔
ہاں، اس میں اس بات کی بھی زیادہ امید ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، یعنی وہ اس ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں، غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے رہے ہیں اس پر یہ راضی رہیں۔ اور ظاہر ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ جو کچھ پیغمبر کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ام المومنین بھی اس بات پر راضی ہی تھی۔ پھر آگے بات ہے کہ اللہ فرماتے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حلم والا ہے، اور اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور ایکسیپشن لگا دی گئی کہ جن عورتوں سے آپ کا نکاح ہو گیا نا اے نبی، اب ان کے بعد اور کوئی عورت، یعنی نہ آپ ان کو طلاق دیں گے جو آپ کے عقد میں آ گئی، اور نہ ہی کسی اور جگہ آپ نکاح کریں گے، یعنی اس چیز سے بھی منع فرما دیا، طلاق سے بھی منع فرما دیا اور مزید نکاح سے بھی منع فرما دیا۔ اور تفسیر میں ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے سامان اور عیش و عشرت کے مقابلے میں اسرت یعنی تنگی کو اور آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور اس کا صلہ پھر اللہ نے یہ دیا کہ اور جب یہ بات ہوئی کہ آپ نہ کوئی مزید نکاح کریں گے نہ ان کو طلاق دیں گے، اس وقت آپ کی بیویوں کی تعداد 9 تھی۔ کہ یہاں پر ایک اور چیز واضح کرتی چلوں، جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، یعنی مزید کوئی نکاح نہیں کرنا، نہ طلاق دینی ہے، لیکن لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر ورڈ آ رہا ہے نا إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، تو اس سے مراد لونڈیاں ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اچھا جی، اگلی اب ایک آیت میں لمبی آیت ہے، اور بلیورز کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو نبی کے گھر جانے کے آداب سمجھائے جا رہے ہیں، اور یہی مینرز ہم جب دوسروں کی طرف جاتے ہیں ان کو بھی ان کو اسی طرح پھر امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اب کیا یہاں پر بات آ رہی ہے، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، اور کھانے کے لیے جب تک اجازت نہ دی جائے نہ جاؤ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ جا کر پہلے ہی بیٹھ جاؤ اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، یہ کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ مینرز سمجھا دیے کہ ایک تو یہ بھی نہیں کہ بلا وجہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جائے انسان اور اس کے بعد پھر بیٹھا ہی رہے، یعنی یہ بہترین مینرز سکھائے جا رہے ہیں یہاں پر۔ تو اگرچہ بات نبی کے لیے، لیکن انہی اصولوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ پھر آگے بات ہے کہ بھئی اگر جب کھانا کھا لیا ہے تو اب وہاں سے نکلو اور باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ، کہ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ تمہارا لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا، یعنی اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اللہ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں تمہیں حق بات سمجھانی کس طریقے سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تھوڑی سی ڈیٹیل رکھ دیتی ہوں کہ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے، اور جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں ہی کرتے رہے، جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی۔ اب تاہم اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے بھی نہیں کہا، صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر یہ آیت جو تھی یہ آیت نازل ہوئی اور سمجھا دیا گیا کہ بھئی کس طریقے سے کام لینا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرتے ہو، یہ آیت میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر آپ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کر رہے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے یہی ایک زبردست یعنی کامل پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اور کیونکہ وہ اب دیکھیں شروع میں تو بتا دیا، سورہ کے شروع میں ہمیں بتا دیا نا کہ ازواجہ امہاتکم، یعنی نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، بات ہی ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی نبی کے جانے کے بعد، وفات کے بعد ان کی کسی بھی بیوی سے نکاح کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی بھی چیز کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو تو اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھے ہوئے ہے۔ اب اگلی آیت میں عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں اور میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحت جو لوگ ہیں جیسے لونڈی، غلام وغیرہ، تو ان کے سامنے ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ پردہ کے بغیر آ جائیں۔ اب اس کی تفصیل میں بات کچھ اس طرح ہے کہ عورتوں کے جب پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود جو رشتہ دار آتے جاتے تھے، اس بات پر سوال ہوا کہ ان سے اب پردہ کیسے کیا جائے گا،
تو اس آیت میں ان رشتہ داروں کا ذکر کر دیا گیا ہے جن سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے بڑی زبردست اللہ نے بات فرمائی کہ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی اس جگہ پر عورتوں کو تقوی کا حکم دے کر یہ بات واضح کر دی کہ اگر تمہارے دلوں میں تقوی، اللہ کا ڈر، جو کہ اصل پردہ ہے، اگر وہ موجود ہے، تمہاری نظریں پاک ہیں، تو بس پھر یعنی یہ سب سے بڑی بات ہے، یہی پھر بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات ظاہری حجاب کی پابندیاں بھی اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف ہی نہیں ہے تو وہ پابندیاں بھی اس کو پھر اس گناہ سے یا گناہوں کی دلدل میں جانے سے نہیں روک پاتی ہیں۔ اور تو اسی لیے کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہی ہو، وہ گواہ ہے۔ اگلی آیت